دور جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی عظمت کو بحال کیا۔ جب سیدہ خاتون جنت آتی تو سرکار اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے۔ یہ تھی بیٹی سے محبت۔ اور بیٹیوں کے فضائل حدیث میں فرمایا کہ جس گھر میں بچی کی پیدائش ہوتی ہے، آج کل تو بچی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے ہیں، جس گھر میں بچیاں ہی بچیاں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں تھیں، چار شہزادیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ تو بیٹیوں کی عظمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو، اس گھر کی طرف اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ فرشتے اس گھر کی زیارت کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ اس بچی کو اپنے پروں میں لے لیتا ہے، اور پھر وہ اس بچی کے والد سے کہتا ہے، کلام کرتا ہے جس کو وہ نہیں سن پاتا، کہتا ہے کہ اے شخص کمزور جان کے مالک، ایک کمزور و ناتما جا تیرے پاس آئی، اگر تو نے اس کو صحیح پرورش کی، صحیح پالا، اللہ تعالیٰ تیرے ہر قدم پر تیری مدد فرمائے گا۔ اور پھر وہ فرشتے یہ کہہ کے واپس چلے جاتے۔ تو اس لیے بھائی، بیٹا ہو بیٹی ہو، اولاد سے یکساں تعلق رکھنا چاہیے، محبت رکھنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کوئی چیز تقسیم فرماتے بلکہ حکم فرمایا کہ دینے میں پہل بیٹیوں سے، سفر پر جاتے تو سب سے پہلے خاتون، آخر میں سیدہ خاتون جنت سے مل کر جاتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ خاتون جنت سے ملتے۔ تو بیٹیوں سے محبت کریں، بیٹوں سے بھی محبت کریں۔ یہ نہیں کہ بیان سن کے بیٹوں سے نفرت کرنا، بیٹوں کی اپنا مقام ہے، بیٹوں کی اپنی جگہ ہے، بیٹیوں کی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد اللہ کی قرآن پاک میں فرمایا کہ تنگ دستی کی وجہ سے، غربت کے خوف کی وجہ سے اپنی اولاد کو، میں آپ کو صحیح بتاؤں، غریب بے شمار ہیں، ہر غریب کوئی خودکشی نہیں کرتا، خودکشی وہی کرتا ہے جس کو ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہو، گھر والوں کی طرف سے ناجائز۔ بیوی جو ہے نا، بات پر شوہر سے لڑے، اگر بیوی صبر کرنے والی ہوگی، شوہر کی ہمت بنانے والی ہوگی، وہ جائے گا، کبھی نہیں جا سکتا۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی ہمت بنائیں بھائی۔ اور خواہشات تو بادشاہ کی پوری نہیں ہوتی، خواہشات تو ایسی ہیں کہ بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ عام آدمی کی خواہشات کیسے پوری ہوں گی؟ ضروریات اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پوری فرماتا ہے، وہ خیر الرازقین ہے، رزق دینے والا ہے۔ بہترین تو ایسا نوازتا ہے کہ کوئی کتنا ہی اربوں خربوں کا مالک ہو، کوئی مخلوق کو کھلا نہیں سکتا جو وہ کھلا رہا ہے۔ ایک اللہ کے نبی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ یا اللہ، میں تیری مخلوق کو کھلانا چاہتا ہوں، مجھے اتنی طاقت دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے کھانا جمع کیا، اناج جمع کیے، درندے پرندے چرندے انسان آتے کھاتے رہتے، اتنا اللہ نے نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی۔ آپ نے فرمایا ابھی اتنا کھانا ہے، مخلوق کھاتی رہے گی، ختم ہی نہیں ہوگا۔ بہت بڑی مچھلی وہ آئی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے بھی اجازت دیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے حصے کا کھا لے۔ اس نے ایک لقمے میں سارا کھانا کھا لیا، وہ جو پوری مخلوق کے لیے سجایا تھا، ایک لقمے میں کھا لیا۔ کہا کہ اس طرح کے میں 3 لقمے کھاتی ہوں جو اللہ مجھے عطا فرماتا۔ اللہ رازق ہے، رزق دینے والا ہے، سب کو دے رہا ہے۔ ضروریات سب کی پوری ہوتی ہیں، کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا، کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا۔ بالفرض اگر بھوکا سو بھی جائے تو یہ آزمائش ہوتی ہے، اس پہ صبر کرنا چاہیے، اسی تھوڑی کرنی چاہیے کہ نبی پاک ہمارے آقا بھوکے نہیں سوئے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوتے تھے۔ تو اصل بات ہے قناعت کی دولت چھن گئی، بے صبری آ گئی، قناعت ختم ہو گئی۔